آپ کا شکر گزار ہوں. آپ ہمارے دفتر تشریف لائے اور چلو پھر کرنا شارٹ نوٹس پہ آپ کو بلایا. آپ کا شکریہ. آپ آئے کانگریس دفتر. ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی، ایک تو اس وقت جو کل الائنس کی میٹنگ ہوئی، جناب عمر عبداللہ صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کی صدارت میں، ایک اس کانٹیکسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے، اور دوسرا ہماری پارٹی ریلیٹڈ جو انر پارٹی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے متعلق کچھ شبہات ہیں لوگوں میں، ان کو دور کرنے کی ضرورت تھی. جہاں تک کل کی میٹنگ کا تعلق ہے تو ہم نے کل ہی سپشٹ کیا کہ جو وہاں یونانیمیٹی ہوئی جن معاملات پہ ہوئی تو دیٹ سسٹینز. ہم ان معاملات پہ سہمت ہیں اور اس میں جو بھی مناسب سمجھا جائے گا چیف منسٹر صاحب کی طرف سے ہو از لیڈر آف دی ہاؤس، تو ہماری پارٹی اس کا ساتھ دے گی. اس کے علاوہ جو ہمارا اپنا فرض ہے، چونکہ یہ ملکی لیول پہ جماعت ہے کانگریس، اٹس ناٹ اے ریجنل کمپوننٹ، ایک نیشنل لیول کی لارجسٹ اپوزیشن ہے اور ستہ میں رہی ہے ڈیکیڈز ٹوگیدر. کانگریس از اے پارٹی جس نے اس ملک کو بنایا ہے، تو اس کی آواز سنی جاتی ہے. اور وہ کشمیریوں کے جتنے بھی اس وقت خدشات ہیں، ہمارے جو دو لیڈر دلی میں ہیں، پریزیڈنٹ طارق حمید کرا صاحب اور جنرل سیکریٹری جو نیشنل جنرل سیکریٹری ہیں غلام احمد میر صاحب، فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں اسٹیٹ لیول کے، وہ دونوں وہاں ہیں. اور کئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہمارے آفیشلی ڈیزیگنیٹڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں جموں کشمیر کے، وہ بھی وہاں ہیں. تو دونوں ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہاں کے سیاسی منظرنامے کو بھی ہائی کمانڈ کے سامنے پیش کر کے جو یہاں خدشات ہیں یا جو پولیٹیکل پروسیس میں بادھائیں ہیں یا کسی طریقے سے سمجھا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کیا جاتا ہے پرٹیکولرلی ان کشمیر، تو وہ کنسرنز جو ہیں ان کنسرنز کو لے کے انہوں نے ہائی کمانڈ کو مطلع کیا ہے. اینڈ وی آر شیور کہ ان کا تو رہا ہی ہے نقطۂ نظر یہی کہ کشمیریوں کو اس گھڑی میں وی آر گوئنگ تھرو اے کریٹیکل فیز. اس میں کانگریس ہماری سہایتا کرے گی اور وہ اس بارے میں کمیٹڈ ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات، جو یہاں کا کانگریس یونٹ ہے، ہماری پریسیڈنٹ ہے، پرمپرا ہے اور آئین بھی ہے پارٹی کا. کانگریس ریاست میں بھی ایک اہم جماعت ہے جس کا رول رہا ہے ماضی میں بھی، مستقبل میں بھی اس کا رول ہے اور آج بھی ہے. ٹھیک ہے اب لیجسلیچر میں نیومیریکل اسٹرینتھ تھوڑی کم ہے، لیکن پھر بھی یہی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اسٹیٹ میں بھی آفٹر نیشنل کانفرنس. تو اس کا ایک اپنا رول ہے اور اپنا ایک روڈ میپ ہے. اس روڈ میپ کے مطابق ان آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے ہائی کمانڈ نے 2024 میں آرگنائزیشنل لیول پہ ری آرگنائزیشن کا فیصلہ لیا اور طارق حمید کرا صاحب کو صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا. وہ پچھلے جب سے وہ منصب پہ بیٹھے ہیں پوری ان کی جو ٹیم ہے، ری آرگنائزیشن میں ٹیم بھی نئی آتی ہے، اس میں پرانے سینئر لوگ بھی ہیں، کچھ نئے لوگ بھی ہیں. جیسے میں بھی کانگریس میں انہی کی وجہ سے آ پایا. انہوں نے اپنی طرح سے کوشش کی کہ اس جماعت کو اور میر صاحب کی سہایتا سے بھی اس جماعت کو آگے لے جانے کی. اس جماعت کا اس وقت ایک اچھا امیج ہے ریاست میں، لیکن افسوس کا مقام ہے کچھ ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس جن میں کچھ ایکسٹرینیس ایلیمنٹس ہیں جن کا کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ از خود دلی گئے
اور وہاں ایک ڈرامہ رچایا اور بہت ہی بدتمیزی سے کام لیا, کسی مورالٹی کسی ایتھکس کا لحاظ نہیں رکھا. پرہیپس کانگریس کو بدنام کرنے کے لیے اسٹیٹ لیول پہ بھی اور کنٹری لیول پہ بھی دے آر پرہیپس ورکنگ ایٹ دی بیہسٹ آف اینیمیز آف کانگریس. کانگریس کے دشمنوں کی بنیاد پہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کانگریس کے لیے قربانیاں دی, ایسے لوگوں کے لیے جو کانگریس کو آگے لے جانے کے لیے جنہوں نے بہت کچھ کیا. غلام احمد میر صاحب, آپ جس دفتر میں بیٹھے ہو ریاست میں کہیں کسی بڑی پارٹی کا بھی ایسا کوئی دفتر نہیں ہے, چاہے انفراسٹرکچر بلڈنگ تھی, ورکرز کو آگے لے جانے کی امپاورمنٹ کی بات تھی, انہوں نے اپنے ٹینیور میں بھی کیا, اور آج جب وہ نیشنل جنرل سیکریٹری ہے تو اسٹیٹ یونٹ کو آگے لے جانے کے لیے وہاں کا انفلوئنس بھی استعمال کرتے ہیں. طارق حمید کرا صاحب نے تو پارلیمنٹ ممبر ہی چھوڑ دی اس وقت, سیکولرزم کو آگے لے جانے کے لیے, ریجنلزم ختم کرنے کے لیے, ہیٹ پالیٹکس کو ختم کرنے کے لیے. وہ بڑے دے آر لیڈرز آف اسٹیچر, اور ان کو اب پتہ نہیں کس اینیمی کوارٹر سے شہ ملتی ہے ایکسٹرینس ایلیمنٹس کو, سیبٹیئرز کو, جو لوگوں میں غلط پرسیپشنز پیدا کرتے ہیں اور نیشنل لیول پہ میڈیا کو استعمال کر کے مس لیڈ کرتے ہیں. ہم سپشٹ کرنا چاہتے ہیں نیشنل لیول پہ بھی اور یہاں پہ بھی کہ ایک ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے ہر پارٹی میں. جے کے لیول پہ بھی ڈسپلنری کمیٹی ہے. آلریڈی پہلے ہی ڈسپلنری کمیٹی نے ان کے خلاف رپورٹ دی ہے کہ یہ پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں اور نظم و ضبط کا النگھن کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ کل جو ہائی کمانڈ نے میٹنگ بلائی تھی ڈیزیگنیٹڈ, آفیشلی ڈیزیگنیٹڈ یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کی, اور جس میں سینئر لیڈر بھی وہاں ہے موجود, وہ اس میں وہ مدعو نہیں تھے. انہوں نے یہ امپریشن کنوے کرنے کی کوشش کی کہ ہم انوائٹڈ ہیں, کیونکہ پارٹی کا اپنا ایک طریقہ ہے. دوز ہو ڈونٹ بلانگ ٹو پارٹی اینی مور آر committing indiscipline. Anybody who is a member or has been an office bearer is committing indiscipline, going to streets, maligning the image of the Congress, causing distress at national level. ان کو بلایا نہیں گیا تھا, ان کو بلایا نہیں گیا تھا. They were not invited. اور کل کی میٹنگ جب ہوئی ہائی کمانڈ کے ساتھ, they were disallowed. ان کو کوئی انٹری نہیں ملی, جس سے پرووک ہو کے انہوں نے بہت زیادہ میلائننگ کی پہ اتر آئے, بہت زیادہ گندی باتیں کی. دے شوڈ بی ہیلڈ فار مورل ٹرپچوڈ, ایسا ہے. تو یہاں کا جو کانگریس یونٹ ہے, ہم جیسے لوگ, ہم کو بھی کنسرن ہے. ہائی کمانڈ از سیزڈ ود دی ایشو, دے ول لک انٹو اٹ. میڈیا سے صرف یہی گزارش ہے کہ کانگریس کو بدنام کے لیے ان کی طرف سے چلائی جانی والی مہم لوگوں کو مسلیڈ کرنے کے لیے ہے. یہاں کانگریس کو بدنام کرنے کے لیے اس کو شاہ دینے کی ضرورت ہے. سر دوسرا جو پارٹ آپ کا پریس کانفرنس ہے وہ آپ بعد میں بتائیے گا, لیکن ڈو یو تھنک دیٹ سم سینئر لیڈرز آر بیکنگ دیٹ پروٹیسٹ اینڈ کانگریس شوڈ ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس اینڈ ایکسپل دیز لیڈرز؟ دیکھیے میں نے کہا نا, ڈسپلنری کمیٹی بنی ہے اگینسٹ آل جو بھی اینٹی پارٹی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف رپورٹ گئی ہے. ہائی کمانڈ از سیزڈ ود, دے ول ٹیک اے کال. نظام الدین صاحب, جس طرح سے آپ نے آغاز میں کل کی میٹنگ کے بارے میں کہا, جو عمر صاحب نے میٹنگ کی تھی, اس کے بعد جو لیفٹیننٹ گورنر کا ریئیکشن آیا ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ جیل کے ری آرگنائزیشن ایکٹ اور اپنی جورسڈکشن یا اپنے ڈومین کے تناظر میں دیا ہے, سو کس طرح سے آپ ان کے ریئیکشن کو دیکھتے ہیں؟ دیٹس فار دی آنریبل چیف منسٹر ٹو ریئیکٹ, بیکاز ہی از لیڈر آف دی ہاؤس, ہی از لیڈر آف دی پارٹی ان پاور. ان کے لیے وہ ہی ول ڈیفینیٹلی ٹیک اے کال آن دیٹ. ان کے لیے پراپر ہے کمنٹ کرنا, اور ہم تو صرف یہی مشورہ دیں گے کہ اینی ڈیولپمنٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو کازنگ سم کائنڈ آف اے فشر ہیئر آر دیئر, اس پہ الائنس بار بار ملے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے طور, اور واٹ ایور از کانسٹیٹیوشنل, لیگل اینڈ ایتھیکل ان پالیٹکس اس کو فالو کریں.
3 रोजा दौरा है होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर का, तो आप एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं उनके दौरे से? होम मिनिस्टर साहब मेनली जो हमने देखा उनके 2 एजेंडाज हैं. 1 to take a review of security situation because of the incidents that took place in Jammu and overall situation. As home minister he has to दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव है जो प्रेस में आया, आई डोंट नो, ही शुड बी नोइंग इट बेटर, कि ही विल एड्रेस द पार्टी एमएलएज आल्सो, बीजेपी एमएलएज. दैट्स ए पार्टी अफेयर एंड दिस इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव. तो उसमें वो जाने, अलबत्ता हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट इज इन प्लेस. इस वक्त वो एक सरकार है जिसको एक मैसिव मैंडेट मिला है, और ये जमहूरियत और मुल्क के लिए भी फख्र की बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से ही हिंदुस्तान जाना जाता है, जिंदा है, और सिस्टम जो चलता है वो इंस्टीट्यूशंस के आधार पर ही चलता है. हम उनसे गुजारिश करेंगे होम मिनिस्टर साहब से कि कोई भी काम जो हो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके ना किया जाए, चाहे मशावरत ही, जहाँ उनका अपना कानून है वो कर लेंगे, वो जो उनको अपने इख्तियारात है उसमें उनको मशवरे की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो स्टेट में कोई इनिशिएटिव हो, कोई एक्शन हो, कोई रिव्यू हो, कोई इंफॉर्मेशन इनपुट हो, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑन बोर्ड. दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव टू, एंड ऑल्सो एंड इथिकल एंड मॉरल एंड पोलिटिकली रीजनेबल एंड ऑब्लिगेटरी. निजाम साहब, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आप सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है कंट्री की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सेंट्रल लेवल पे क्या कांग्रेस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या अपने लेवल पे, जुडिशियल लेवल पे कोई अप्रोच करने वाली है डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव? नहीं, मतलब जो आपका सवाल है कि ये यूनिट से मुतल्लिक नहीं है. जो भी हम कोई एक्शन करेंगे विच हैज नेशनल रिपरकशंस, वक्फ का इट्स नॉट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली. It is a national repercussion. It's a law now which will govern the whole country. लिहाजा उसमें वहाँ हाई कमांड है, they will take a call. They will see what steps they can take, what steps are needed to be taken. सर, एक तो बात हाथ से निकल गई है. Now you have only one provision, that is Supreme Court, जो कि हमारे पास जुडिशरी है. I don't know how will they deal with the issue. Already Supreme Court में लोग गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी गए हैं, कोई एक एमपी भी गए हैं. तो दैट शुड बी सीन एज ए कलेक्टिव थिंग, बिकॉज हर एक का कंसर्न है कि ये लॉ ना चले. ये अल्ट्रा वायरीज है, अगेंस्ट कम्युनिटी है, डिविसिव है, कंट्री का जो इतिहास है उसके खिलाफ है. ये दोज हु आर अपोज टू द बिल, अपोज टू द लॉ नाउ, उनका तो कंसर्न यही है. दीज आर द बेसिस. लिहाजा जो भी कोर्ट में होगा देयर शुड बी ए कॉपरेशन. एक लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आप पॉलिटिकल लीडर भी है और सीनियर पॉलिटिकल लीडर, ये चाहिए था कि मैं ये सेंटर के किसी लीडर से या एमपी से सवाल करूं, लेकिन आपके तासुरात जानना चाहूंगा मैं. यहाँ पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर जबरदस्त प्रेशर है. आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की तरफ से भी बताया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वक्त बिल को लेकर, तो आपको लगता है कि जजेस बाय चॉइस ही इसका जो है वहां पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में? ये चूंकि इट इज अबाउट द कोर्ट एंड इट्स कम्प्लेक्शन एंड इट्स सैंक्टिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द जजेस, बेटर नॉट टू मेक ए कमेंट.